محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آج کے اس پروگرام کے آخری مقرر جرنیل اہل حدیث، میرے مسلک کے ترجمان، خطیب و عرب و عجم، محترم جناب عزت مآب حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ میں ان تمام احباب کے لیے دعا گو بھی ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی حوالے سے تعاون کیا ہے، معاونین کا بھی شکر گزار ہوں، نام لیے بغیر تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اسی طرح بہرام سے آئے ہوئے اپنے دوستوں کا جو قافلے کی شکل میں آئے ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ سب کو عزتیں عطا فرمائیں، برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کی حفاظتیں فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں ترجمان مسلک اہل حدیث جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان کے خطاب سے قبل ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ زیوکار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بہت سارے علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں اور تسی سن چکے ہو۔ میں بڑے اختصار نال چند گزارشات عرض کروں گا۔ یقیناً تسی بھی تھکے ہوگے اور مہمانان گرامی بھی، علماء کرام بھی اسٹیج تے تشریف فرمان ہے اور مہمان بھی تشریف فرمان ہے۔ زیادہ دیر میں انشاءاللہ توانو پریشان نہیں کروں گا، توجہ میری طرف رہے۔ اور تسی دسو با سننا چاہتے ہو یا بس چکری؟ ہاتھ چکو کھا جڑے تھکے ہوئے ہو، تنگ ہو میرے تو زمان پورا سوت رہا تنگ بیٹھے۔ چلو سنو تسی جلسہ تا خوشاب والے آندھا ہے، باقی تو ساڑھا ہے میں ہی ویکھنا ہی چاہتے۔ سارے مہمان بھی خوشاب تو تشریف فرمان ہیں، اور خاص کر
محترم چودھری عطا اللہ صاحب، اللہ انہاں دا آنا قبول فرما لے اور دیر تک انہاں دا تشریف فرما ہونا، بیٹھنا سننا حوصلہ ہے، اللہ مزید برکت دے۔ ختم نبوت دے عنوان تے عظیم الشان کانفرنس دا انعقاد ہوئے، پسروری صاحب دا خطاب تو شاہ سماعت فرمایا جو اسے حوالے نال غالباً ہے سی، اور مرزا غلام قادیانی دا وہ کردار پیش کر رہے سن کہ انہوں دا کردار بڑا مشکوک سے، لہٰذا وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ کردار کا معصوم ہو تب بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ کردار کا معصوم ہی کیوں نہ ہو تب بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ آخری نبی صرف محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کردار دا چنگا ہوئے، اک صحیح ہوئے، سونا ہوئے، جڑے مرزے چ نقصان او نقص نہ ہوندے، تاں بھی عقیدہ یہ ہوئی ہے کہ آخری نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گئی؟ توجہ میرا۔ اس بات اجماع ہے، آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی ہاں، اس کو دلیل منگنا بھی کفر ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، ادھر ادھر نہیں ویکھنا صرف میرے حال ہے۔ جیڑا کہے میں نبی ہاں اور بندہ دوجہ سن کے کہے تیرے نبی ہون دی دلیل کی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ طے ہو چکا کہ نبی آنا ہی کوئی نہیں۔ جیڑا کہے کہ میں نبی ہاں، او دا دعویٰ ہی او دے کفر دی دلیل ہے۔ سمجھ آتی بھئی؟ سمجھو۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول، اور عقیدہ ختم نبوت دے بہت سارے تقاضے۔ انہاں جو ایک تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے، اسی طرح پیغمبر دی بات بھی آخری۔ قیامت تک کسی دی بات توڑی توجہ میرے کسی نے چوپ نہ کرو، آپ پہ چوپ کر جا سن، میں نے کوئی آدھا گھنٹہ شروع تے ہونے دے وہ سارے خاموش ہو جان، کھیلن کھولن دے جڑا کھیلنا کھونا چاہتا ہے کھیڑے کھوڑے ماشاءاللہ کوئی مسئلہ۔ توڑی توجہ میرے آر وہ آپ پہ آ جان گے منجے۔ آپ کی ذات جس طرح آخری ہے اسی طرح آپ کی بات بھی آخری۔ قائد ملت علامہ شہید رحمہ اللہ سرگودے اندر گول چوک مسجد معروف ہے، مشہور اوقاف دی ہے، ویسے دیوبند مکتبہ فکر دے پاس تاریخ ختم نبوت جاری سی، اور علامہ شہید رحمہ اللہ خطاب واسطے اہل حدیثوں کی طرف تشریف لے گئے۔ سارے مسالک دے لوگ سن، شیعہ بھی تھے، شیعہ کی طرف سے تھا عین غین قراروی، علی غضنفر قراروی، اپنے دور میں معروف تھا اپنے مسلک میں۔
پیر سیال معروف گدی ہے، پیر قمر الدین سیالوی صاحب خود زندہ تھے اور ان کی صدارت میں جلسہ تھا. وہ بھی سٹیج پہ تشریف فرما تھے. اہل حدیثوں کی طرف سے علامہ شہید رحمہ اللہ تشریف لے گئے. اور یاد رکھیے ہمارا کردار صاف شفاف ہے اکابرین کا، اور ایک تاریخ ہے ختم نبوت میں اہل حدیث کی. کسی کی خدمات کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. بڑی شخصیات گزری جماعت میں بھی. علامہ شہید رحمہ اللہ تھے، اور جن کی نشانی چودھری صاحب تشریف فرما ہے حضرت میاں فضل حق رحمہ اللہ تھے، اور ان کے والد محترم چودھری عبد الرحمن صاحب تھے. ان کے ساتھ مجھے بھی ایک خاص عقیدت تھی. میں ان کے پاس دفتر میں جایا کرتا، ملتا تھا. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ مسلک کے دیوانے لوگ تھے، جہالے تھے، اکابرین تھے، کمال کی شخصیات تھی. تو حضرت میاں فضل حق رحمہ اللہ نظامت عروج پہ اس وقت تھی. حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ بھی تھے. تو علامہ شہید رحمہ اللہ جماعت کی طرف سے وہاں تشریف لے گئے. جدوں خطاب دی باری آئی، اور جس مسجد اس وقت میں خطیب باصر کو تھے، اس مسجد دے اس جامعہ دے جو خزانچی سن ہوتے خیر فوت ہو چکے نے، اس دن وہ بریلوی مسجد کے خزانچی تھے یا انتظامیہ میں تھے یا بنیادی ایک فرد تھے مسجد. وہ خطاب سنن گئے. حضرت پیر سیال بھی آ رہے ہیں، سارے مسالک مرید تھے. بس گئے، خطاب سنا علامہ شہید کے، واپس اہل حدیث ہو گیا ہے. کیا خلوص تھا اور شخصیات. علامہ شہید رحمہ اللہ میں خطاب شروع کی تھا تو پتہ علامہ شہید رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ سے خطاب کردے کردے جو اگے بڑھ دے سن، کدے وہ جیکٹ اتار دے سن اور گرمی آندی سی، پھر بازو اپنے کلوز کر دے سن، پھر اور جس بات جاندے سے جناح کے ہاتھ رکھ لیندے سن. علامہ شہید رحمہ اللہ نے جیکٹ اتاری، بازو کو کلوز کرتے فرمانے لگے، پیر سیال صاحب ایک بات کہنے لگا ہوں. ہم سارے مسالک متفق ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، ان کے خلاف یہ کانفرنس ہے، بتاؤ ان کا قصور و جرم کیا ہے. یہی نہ کہ نبی علیہ السلام تو بعد انہاں ایک نبی کھڑا کی تھے. میں تم سے پوچھتا ہوں یہ چور دروازے کھولے کس نے؟ علامہ شہید رحمہ اللہ برسے اور پیچھا پیر صاحب کی طرف ویکھ کے فرمان لگے. پیر صاحب، اور پیر صاحب کی انگلی منہ سے چلی گئی، سوچ میں پڑ گئے. فرما اگر تم پیغمبر کے بعد اماموں کو کھڑا نہ کرتے اور ان کے نام پہ مذہب نہ بناتے تو شاید مرزائیوں کو بھی جرت نہ ہوتی. وہ تو کافر ٹھہرے، چور دروازے کھول کے کہتے ہو چور آ گیا ہے، وہ کافر ہے. بتاؤ میں تمہیں کیا کہوں؟ مجال ہے کوئی بول سکا ہو. یہ چور دروازے، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگوں نے یوں لکھا ہے، یہ چور دروازے. بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. اب قیامت تک جیڑا بھی نیا عمل شروع کیتا جائے گا وہ بدعت ہوگا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی. بدعت بری کیوں ہے؟ جو بدعت کا موجد ہے، جو بدعت جاری کرنے والا ہے، معذرت کے ساتھ علماء موجود ہے، کھل کے کہنے لگا ہوں، جو بدعت جاری کرتا ہے وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا. جو نیا کام اسلام میں شروع کرتا ہے
گویا وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، اگر اسلام میں نبی نے کام یہ شروع کیا ہے تو میں بھی شروع کر سکتا ہوں۔ جس بات میں نہیں کہہ رہا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جڑا بدعت جاری کرے اس نے نبی دی نبوت ختم نبوت مانتے نہیں رکھیا۔ ہن قیامت تک کوئی نواں مسئلہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ نبی آخری نے، دین مکمل ہے۔ قرآن فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا محبوب آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ جب دین مکمل ہے اور کامل ہے اور موجود ہے اور محفوظ ہے، لہذا کسی نبی ضرورت رہی نہیں۔ پتہ کتنا محفوظ ہے دین، کتنا محفوظ ہے دین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا، تھوڑا جا صبر کر لو، آدھا پونا گھنٹہ، پھر میرا گلہ کھول جاندہ ہے انشاءاللہ۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا، آدھی رات دا وقت ہے، کمرے چ اندھیرا ہے، حجرہ پاک چ اندھیرا ہے، بتی جلان لئی تیل کوئی نہیں، تیل خریدن لئی پیسہ کوئی نہیں۔ یہ محبوب کی سیرت بیان کرنا سوکھا ہے، سننا بھی سوکھا ہے۔ اللہ کی قسم ایک دن کھانا نہ ملے تو انسان حرام پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ایک مہینہ گزر جاتا تھا، چولہے میں رسول اللہ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن پیٹ صاف ہے، ستھرا ہے، معصوم ہے، حرام کا لقمہ نہیں اندر گھر میں گیا۔ اماں جی فرما دیا نے نبی علیہ السلام اٹھے تہجد لئی، نماز لئی، نماز پڑھ دے سجدے میں جان لگے تے میں آگے لیٹی سا تے آپ نے اپنی انگلیاں میرے جسم نہ ٹکرائیاں تے میں پیچھے ہو گئی، کلوز ہو گئی تاکہ رسول پاک سجدہ کر لے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی اور آج 1450 سال ہونے والے ہم تک پہنچی۔ اور محدثی نے کیا لکھا ہے، تڑپ پہ لکھا ہے کہ رات تھی، اندھیرا سی، حجرہ سی، اندر زوجہ رسول ہے اور ایک پیغمبر ہے، پیغمبر کے جسم کا ایک انگلی سجدہ سے ٹکرائی ہے اور وہ ہمارے علم میں آ گئی ہے۔ جس نے رات کے اندھیروں میں محبوب کی ایک ادا 1450 سال بعد وزیرآباد شودھرا کے اندر پہنچا دی ہے، میں کیسے مان لوں کہ ان کی نماز ہم تک نہیں پہنچی ہوگی؟ رات کی تنہائیاں، رات کی خلوتیں اللہ نے اٹھا کے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اٹھے، غسل کرنے لگے۔ اماں جی عائشہ فرماتے ایک ٹب بھریا سی پانی دا، ایک پاسے میں بہ گئی، ایک پاسے حضور بہ گیا سا، غسل کرنا سی۔ نبی علیہ السلام جو ٹب چو پانی بھرن قولا اپنے جسم پر، میں بھی اسے ٹب چو پانی لواں اپنے جسم پر۔ فرماتے بعض دفعہ نہیں ہوندہ کہ میں جدوں کولا بھر دی محبوب بجائے ٹب چو پانی پان دے، جلدی میرے کولے چو پانی بھر کے اپنے جسم تے پا لیندے، جس کی ایک ادا ہم تک پہنچ گئی ہے۔ زوجہ رسول کے ساتھ نبی پاک کی محبتیں، عقیدتیں، پیار وہ پہنچ گیا ہے، میں کیسے مان لوں کہ نماز کا طریقہ نہیں پہنچا ہوگا؟ نماز سکھا دو، نماز رسول اللہ کو ساری ثابت کر دو، نماز قرآن کو ثابت کر دو، نماز حدیث کو ثابت کر دو۔ قرآن حدیثی نماز دا پورا طریقہ کوئی نہیں، یہ امام صاحب نے آکے سکھائیے۔ 100 سال جو پڑھتے رہے ہیں ان کی نماز پر 1400 سال بعد باز کرتے ہو۔ نماز نہیں پہنچی، نماز نہیں پہنچی۔ ایک مولوی میں تقریر سن رہا سا کہنے لگا
نبی پاک نے یہاں بھی ہاتھ باندھے ہیں، یہاں بھی باندھے ہیں، اور یہاں کھول کی بھی نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے سارے طریقے اٹھا کے ہم تک پہنچا دیے ہیں کہ ہر ادا نبی کی محفوظ رہے۔ کوئی ہاتھ کھولنے والا لگ گیا ہے، کوئی نیچے والا، کوئی اوپر والا، یہ حضور کی ساری ادائیں ہیں۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ عامی عبداللہ تو گل بڑی چنگی لگ دی، حضور یہ ساری اداواں نہیں، ایک ہی ادا تھی اور وہ سینے پر تھی، اس کے علاوہ کوئی ادا نہیں تھی۔ یہ ہاتھ چھوڑنے والی ادا دنیا میں پوری کھلی آواز جا رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، لائیو یہ پروگرام دنیا میں پوری سنا جا رہا ہے۔ مجھے ایک حدیث صحیح دے دو کبھی رسول پاک نے ایک رکعت ہاتھ باندھے بغیر پڑھی ہو، رب اکبر کی قسم میں اس بندے کو میں سونے کے ساتھ تول دوں گا۔ جھوٹ بولتے ہو نبی پاک کی ذات پر، آپ کی ذات بھی آخری ہے، میرے محمد کی بات بھی آخری ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھی ہاتھ سینے پر رکھے ہیں، اس کے علاوہ پیغمبر سے کچھ ثابت نہیں ہے، نہ ناف سے نیچے، نہ ناف نہ کھلے، کچھ بھی نہیں۔ غلط بیان یہ ہے، امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کے سامنے سارے بزرگ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ختم نبوت کا معنی کیا؟ فرمایا ما کان محمد، ناراض نہیں ہو گئے؟ ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ آئی تو سننا پڑنا۔ خوشاب والے مولوی سیدھی سیدھی گال کر رہے ہیں، سزا سیدھی کرنی ہے، کی خیال ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، آپ دی ذات بھی آخری ہے اور مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے۔ قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی بات آئے گی، دین اندر دین وہی مکمل ہے جو مصطفیٰ تے مکمل ہویا ہے۔ نیا مسئلہ دین اندر داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا شیر خدا محبوب خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جان دے ہو علی پاک نو؟ جڑا نہ جانے ہو مسلمان ہی کوئی نہیں۔ جان دے ہو نا علی پاک نو؟ جان دے ہو؟ مندے بھی ہے وہ؟ چلو شکر ہے، میں سمجھا با شاید کوئی گاڑ پاڑ نہ ہوئے۔ من کن تو مولا ہو فعلی و مولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرتا ہے وہ علی نال بھی پیار کرے۔ کون ہے علی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے علی۔ آل محمد کا چشم و چراغ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آل و سنہ، آل الحدیث کا، آل و سنہ کا دل کی بہار و سکون علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جو ہی سوار ہوئے نے، سوار ہون تو بعد جناب دعا پڑھیے، دعا پڑھن تو بعد اسمان وال چہرہ کیتا، چہرہ کر کے تھوڑا جہا تبسم فرمایا، تھوڑا جہا مسکرائے۔ سائل نے پوچھے اے علی المرتضیٰ، اے شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی سواری ہوتے چڑھے ہو، دعا پڑھیے، پھر اسمان وال چہرہ کیوں کیتا ہے اور مسکرائے کیوں؟ علی پاک فرماندے نے ایویں میں ویکھیا محبوب نو، وہ سواری تے چڑھے سن تے اسمان وال چہرہ اٹھا کے مسکرائے سن۔ کہن والا کہنا ہے وہ ہو سکتا ہے ویسے مسکرائے ہون۔ فرمایا علی پاک نے جس طرح بھی مسکرائے میں محبوب نو ویکھیا تے قیامت تک جب تک علی رہے گا مسکراندہ رہے گا۔ رسول پاک گھوڑے پر چڑھے سوار ہوں اور وہ مسکرائیں اور وہ بھی ہم تک پہنچ جائے، میں کیسے مان لوں کہ نماز نہیں پہنچی ہوگی؟ گھوڑے پہ چڑھے مسکرائے، وہ الفاظ ہم تک محفوظ ہے، موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ خطاب دے دوران خطاب کرتے کرتے خطاب کردیا حضور پاک دے چہرے پر جلال آیا، سرخی آئی۔ اس سرخی کا ذکر بھی حدیث میں ہے
کہ ایک واری نبی پاک خطاب فرما رہے سن اور آپ دا چہرہ انج سرخ ہویا، صحابی فرماتا ہے میں ویکھ رہا سا انج سرخ لگتا سی جے میں محبوب کے چہرے پر کسی نے انار کو نچوڑ دیا ہو۔ ایک واری تقریر دے دوران چہرہ سرخ ہوا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سرخ ہوا تھا۔ نماز نہیں پہنچی ہوگی۔ یاد رکھیے کوئی مسئلہ دین کا ایسا نہیں ہے جو ہم تک نہ پہنچاؤ۔ ایک ایک ادا کیوں اللہ دے علم اسی کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، سارا قرآن محفوظ ہے تے ساری حدیث بھی، سارا قرآن محفوظ ہے ساری حدیث محفوظ ہے۔ قرآن دی ایک ایک آیت ساڑھے تک پہنچی ہے، نبی علیہ السلام دی ایک ایک حدیث ساڑھے تک پہنچی ہے، کوئی بات ایسی نہیں۔ آپ کی زلفاں دا ذکر بھی حدیث اندر موجود ہے، جتنے زلفاں دی لمائی او دا ذکر حدیث اندر موجود ہے، کہ دے بال مڈوائے نے او دا ذکر حدیث اندر موجود ہے، آپ نے لعاب مبارک سٹے ہے او دا ذکر حدیث اندر موجود ہے، آپ نے وضو کیتا ہے او دا ذکر حدیث اندر موجود ہے۔ ایک 5 سالہ صحابی محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں گزریا، نبی علیہ السلام وضو کر رہے نے، میں نالوں دی گزریا کولوں دی گزریا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، 5 سال میری عمر تھی، میں حضور کے پاسے گزرا، آپ نے پیار اچھ محبت جڑے منہ مبارک کی کلی فرما رہے سن، وہ کلی دا پانی زمین تے سٹن تے میرے چہرے تے سٹیا۔ 5 سالہ صحابی ہے، اس کے چہرے پر رسولوں نے پانی پھینکا ہے، پیار میں جب چھوٹا بچہ کو گزرے تو باپ یا رشتہ دار کوئی کلی کر رہے ہوئے تو اس بچے پر پانی پھینکے، وہ ادا بھی 5 سالہ صحابی نے نوٹ کر کے امت تک پہنچا دی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی پاک سو رہے سن تو میں نے آپ کے سونے کے خراٹوں کی آواز سنی، جس کے خراٹے بھی محفوظ ہیں۔ سون لگیا نبی پاک نے حالت نیندر خراٹے لیے، اماں جی ایسا فرما دیا نے او خراٹے دی آواز میں سنی، کھانسی آئی ہے دوران گفتگو تو اس کھانسی دا ذکر بھی حدیث اندر موجود ہے، جے نبی علیہ السلام نے کھانسی مبارک کیتی ہے او دا ذکر بھی حدیث اندر ہے، جے آپ نے سون دی حالت اندر خراٹے محسوس ہوا کیتے نے او دا ذکر بھی حدیث اندر موجود ہے۔ آپ دی خلوت، آپ دی جلوت، آپ دا صبر، آپ دا حضر، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو نبی علیہ السلام دا امت تک نہ پہنچے ہوئے۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تاہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ختم نبوت جانن والے، ختم نبوت دے عقیدے پہچانن والے، آپ فرماندے نے مسجد دے اندر آگ لگ جائے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول سنیے رضی اللہ فرماندے مسجد میں آگ لگ جائے، اچانک بجلی دا کوئی سرکٹ کوئی شارٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، یا کوئی پرانے زمانے بتی بوتی جلا دے سن آگ لگ جائے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مسجد دوجے کونے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوئے تے بدعت کر رہا ہوئے، مسجد ہے کونے بے کہ وہ بدعت کر رہے ہوئے تے دوجے کونے آگ لگ جائے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں آگ کو چھوڑ کے پہلے اس کو مٹاؤں گا۔ آگ اتنا نقصان نہیں کرتی دین کا، مسجد کا، جتنی بدعت نقصان کرتی۔ فرماتے ہیں آگ زیادہ تو زیادہ عمارت تو جلا سکتی ہے، مسجد کا خاتمہ تو نہیں کر سکتی، مسجد کی جگہ تو محفوظ رہے گی۔ یہ جو بدعت ہے پوری مسجد کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے۔ بدعت معمولی جرم نہیں ہے، یہ خیانت ہے، اور ختم نبی ہونے کے دعوے دار ہے وہ بندہ جو بدعت جاری کرتا ہے اور بدعت پہ عمل کرتا۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے تمہارا عمل بدعت سے پاک ہو۔ سنیے شان رسول کیا ہے، مقام رسول کیا ہے۔
میں مانتا ہوں آپ حسین تھے، جمیل تھے، شان مقام تھا، لیکن پوری قوم کو یہ ساز یہی بات بیان کیوں کی گئی آج تک؟ رخسار پیارے تھے، ہونٹ ایسے تھے، آنکھ مبارک ایسی تھی، ناک پاک ایسا تھا، یہ سارا ماحول بیان کیا جاتا حسن و جمال۔ علاج کیوں نہیں بتاتے ان بیماروں کو؟ حسین تھے، جمیل تھے، لیکن حسن و جمال کے پیکر آئے کس لیے تھے وہ کیوں نہیں بتاتے ہو قوم کو؟ خصورت تو محمد مصطفیٰ تھے، تمہیں فائدہ تو تب ہے جب سونے کی ہر بات کو تسلیم کرو، مانو اور عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میرے بارے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کوفہ دے اندر، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹائم ہو گیا تو میں نے دس دے آج میں نے کونے جو پتہ لگتا ہے ٹائم ٹھوم دا اجازت ہے؟ چلو ٹھیک، ہاں کھلی اجازت ہے، میں بجلی تے چلنا، اے تیجی تقریر ہے۔ میں تو تمہیں دسیں دا پہ مولوی تو دسیں دے نہیں، میں پچھلے ٹائم دسیں تو ہو سکتا ہے وہ پیسے نہ گھٹا کر لیں، میں تو تیجی تقریر کرنا پہ میں کی زندگی جو میرے کول بہت عرصے بعد ہویا بھی پہلی باری غلطی ہے، یہ غلطی نال ساتھی جڑے نال سنو ٹائم دیتی ہے، حافظ عمر فاروق صاحب، دو انہاں دیتے، دو میں دیتے، رل کے چار ہو گئے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ تے ہون سن لو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھڑا، ابو موسیٰ اشعری دروازہ دیتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کیوں آئے ہو؟ فرمایا عبداللہ جی مسجد ایک بڑا عجیب کام ہوندہ ہے، اٹھنا نہیں توڑے جو کسے، جو توڑے بھی اٹھیا تو میں بھی باس کر دیں، اسے نہیں راہ لو، کیڑا میں سودا کر کے آیا، آپ معاملہ ہے بیانہ دیتے ہے تو سا توجہ کر کے بیٹھو، بیٹھ سکتے ہو، نہیں بیٹھ سکتے تو کیڑا پھر صحیح انشاءاللہ، اٹھنا نہیں کسے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے عبداللہ بن مسعود میں مسجد ایک نواں کم ویکھیا، فرمان نواں کم کیڑا ویکھیا؟ فرمایا کچھ لوگ ہیں مسجد کوفہ پہ کٹھے ہو کے بیٹھے، ٹولی ہوتے بیٹھی، ٹولی ہوتے بیٹھی، ٹولی ہوتے بیٹھی۔ فرمایا پھر؟ فرمایا انہاں اندر ایک بندہ آندہ ہے 100 واری پڑھو سبحان اللہ، 100 واری مل کے پڑھو سبحان اللہ۔ جدوں 100 واری پورا ہو جاندہ ہے انہاں کل گٹھلیاں بھی نے، کھجوران دیا گٹھلیاں ہوتے گن رہنے سنن دارمی کی حدیث ہے، صحیح سند سے ہے، بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہو۔ 100 واری سبحان اللہ جدوں پورا ہو جاندہ ہے وہی بندہ آندہ ہے 100 واری الحمدللہ آنکھو، پھر گن کے 100 واری الحمدللہ کہن دینے، جدوں وہ پورا ہو جاندہ ہے 100 واری لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھ دینے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں عبداللہ مسجد جائے کم شروع ہو گیا ہے مسجد کے اندر۔ فرمایا پھر؟ فرمایا آؤ انہوں روکو، تو فرمایا تو انہوں نے کیوں نہیں روکیا؟ فرمایا میں روکیا اس واسطے نہیں، جو پڑھ رہے سن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ذکر سارے دے سارے احادیث تو ثابت نے، کام تو چنگئی کر رہے سن، اس وقت روکیا نہیں، لیکن جڑا طریقہ انہوں نے بنایا ہے نا بس ٹولی بنا کے بہنا تے کھجوراں وچ رکھنیاں، گٹھلیاں وچ رکھنیاں تے اچھی اچھی پڑھنا تے مل کے پڑھنا تے رل کے پڑھنا تے ایک نہ مل کے ایکو آواز دھن وچ پڑھنا، یہ جڑا طریقہ ہے یہ پہلی باری ویکھیا ہے، میں پوچھنا ہے ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آؤ رل کے چلیے مسجد دے اندر آئے، اس مسجد امام خطیب کون نے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آئے، ویکھیا واقعی ایویں مجمع لگا ہویا، کوئی ٹولی ہوتے، کوئی ٹولی ہوتے، کوئی ٹولی ہوتے پڑھ رہے ہیں، کجورہ ہوتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ گن رہے ہیں، اچھی اچھی پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود دروازے تو اندر داخل ہوئے، پہلا سوال اے ذکر کرنے والے لوگوں، رک گئے سارے، وہ آگئے امام صاحب خطیب صاحب کون؟ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول آگئے، فرمایا مجھے میری بات سنو متوجہ ہو جاؤ، سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود کی تمہید سنیے، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی ہے تمہید۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تک محبوب کے برتن نہیں ٹوٹے،
ابھی تک تو رسول اللہ کے برتن نہیں ٹوٹے. کیا مانا؟ جن برتنوں میں حضور کھانا کھاتے تھے وہ برتن بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی تو ازواج رسول امہات المومنین زمانے میں دنیا میں موجود ہیں اور ہم محمد کے صحابہ موجود ہیں، تو سا مسجد اندر بدعت کیوں شروع کیتی ہے؟ اٹھو اور اس مسجد سے نکل جاؤ. اللہ کی قسم ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم دعائی دیتے پھرتے ہیں، رات دن پھرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی سنت کے لیے. یہ ہے سنت، یہ ہے ادا، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت. اس کے علاوہ جو کچھ تو پڑھاتا سمجھاتا ہے وہ غلطی پر ہے، خطا پر ہے. اس نے دین کو پڑھا نہیں ہے، دین کو جانا نہیں ہے. چند نظمیں یا چند نعتیں یا چند آیات یا چند واقعات یاد کر کے وہ ممبر پہ چڑھ گیا ہے. اس کے فلسفے کو، حقیقت کو نہیں جانتا کہ دین کی اثر روح کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان نکل جاؤ اس مسجد چوں. کہنے لگے جی عبداللہ ابن مسعود کیوں نکلی ہے؟ ایسے ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کیا ہے سارے ذکر نبی پاک تو ثابت نہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثابت نے کوئی شک نہیں، لیکن نبی پاک نے فرمائی قیامت قریب کچھ لوگ آن گے جڑے قرآن پڑھن گے، قرآن دے حلق تو نیچے نہیں اترے گا. من لگتا ہے تسی اوہی بلوگ ہو. دین سے نکل جاؤ گے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اے عبداللہ جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، گناہ کیے، قصور کیے، جرم کیے، غلطی کیے. فرمایا جو تم اذکار پڑھ رہے ہو یہ سارے ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ ہے گٹھلیوں پہ گننے کا، مل کے پڑھنے کا، اکٹھا ہو کے پڑھنے کا، دائرہ بنا کے پڑھنے کا، اونچی اونچی پڑھنے دا، ہکو دھونج پڑھن دا، یہ سارا طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہے. تم نہیں جانتے ہو محمد کے بعد کوئی تمہیں نہیں آئے گا جو تمہیں نیا مسئلہ سمجھائے. اسی پہ عمل کرو جو محمد مصطفیٰ کر کے گئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی علیہ السلام دی ذات بھی آخری ہے، مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے. ختم نبوت دا مان ہے ان قیامت تک کوئی نیا مسئلہ دین وچ داخل نہیں ہوئے گا. نہ عقیدہ، نہ مسئلہ، نہ علم، نہ وظیفہ، نہ ورد، کوئی دعا، کوئی شے اسلام دے اندر نہیں داخل نہیں ہوئے گی. عقیدہ ختم نبوت دا تقاضا ہے. سنیے حضرات توجہ فرمائیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات بیان فرمائیے، صحابہ نو کہ میں پیارا منج سکھایا ہے. اے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے سامنے ایک بندے نو چھینک آ گئی. انہیں کیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک آئی نا تے کی پڑھے ہے؟ بولو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن عمر فرمان لگے کی پڑھے آئی؟ کہنے لگا جی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھے آئے. عبداللہ بن عمر فرماندے نے عمر فاروق دا بیٹا صحابی رسول عبداللہ بن عمر فرماندے نے تو صرف الحمدللہ کیوں نہیں پڑھیا؟ انہیں کیا جی والسلام علی رسول اللہ پڑھنے حرج کی ہے، سلام ہی نہیں حضور تے پڑھیا. عبداللہ بن عمر فرمان لگے میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا مسلک یہ ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تعریف اللہ واسطے وے، سلام اللہ دے نبی پاک واسطے وے، شک کوئی نہیں. یہ پہلا جملہ بھی پیارا ہے، دوجا جملہ بھی پیارا ہے، لیکن پیارے گل سن لے جدوں چھینک آوے ادوں نبی پاک نے الحمدللہ سکھایا ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا. یہ اتھے پڑھنا ہے جتے میرے محمد مصطفیٰ نے سکھلایا ہے. یہ ہے دین، یہ شریعت. ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. والسلام علی رسول اللہ، سلام رسول اللہ پر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے وہیں جہاں محمد مصطفیٰ نے سکھلایا ہے. کوئی اور جگہ نہیں ہے. جتے نبی علیہ السلام نہیں پڑھیا اتھے نہیں پڑھنا، جتے نہیں سکھایا اتھے نہیں کرنا، جتے سکھایا اتھے کرنا ہے. اے معنی کس دا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
سنیے نبی علیہ السلام دی ذات آخری ہے، بات آخری ہے، جدوں حدیث آ جائے بس بات مک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ زندگی دے آخری ایام وچ نبی نہ ہو گئے، نبی نہ ہون تو بعد آپ دے نال شاگرد سیدنا مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ نال نے سفر تے جا رہے نے، راستے ایک پنڈ اندر رات آ گئی ہے، رات گزاری ہے، فجر نماز دا ویلا ہویا ہے۔ عبداللہ بن عمر مسجد دے اندر مجاہد تابعی بازو پھڑ کے نبینا صحابی نے عبداللہ بن عمر آخری عمر اندر بڑھاپے جو نبینا ہو گئے سن، مجاہد نے بازو پھڑ کے مسجد لے آندہ نماز دا فجر دا وقت ہویا ہے، مؤذن نے اذان کئی اور اذان کیا کی اذان دیتی ہے، اذان دے ون تو بعد مؤذن نے مسجد بار چوکی نکل کے کہنے لگا، تصویب شروع کی دی، حضرات میٹھے میٹھے بھائیوں اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان دے چھڑی، اذان کی کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بجا۔ بتاؤ اس جملے سے کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے کسی کو بلانے کی؟ چوک چرائے اندر گلی اندر پھر اعلان کرتے حضرات اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سن کے فرمایا مجاہد جی استاد جی، فرمایا من اس مسجد چو باہر لے جاؤ، اس مسجد مؤذن بدعتی ہے۔ اذان ہوندی سی نبی پاک دے زمانے اندر، بلال اذان کہندے سن مگروں کوئی گلیاں اعلان نہیں سی کرنے، ایک کیوں کرن لگ پیا ہے؟ ختم نبوت دمان ہے کہ ذات بھی آخری ہے تے بات بھی آخری ہے، جو مصطفیٰ نے کیا وہ کیجئے، جو نہیں کیا نہ کرنا سنت ہے۔ میں ان کیا کرنا سنت ہی قسم علماء موجود نے، سنت ترکیہ بھی ہوندی ہے، جڑا کم نبی پاک نے کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے، جڑا نہیں کیتا وہ نہ کرنا بھی وہ نہ کرنا بھی سنت ہے، جڑا حضور نے کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے، جڑا نہیں کیتا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ جتوں نبی علیہ السلام نے جو عمل نہیں کیتا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ یہی تقاضا ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ دی ذات بھی آخری ہے، آپ دی بات بھی آخری ہے۔ صحابہ کے میں محبت کرنے، سنت نال پیار کردنے، سنت نال سنت دمان ہے کہ سنت پر عمل کیتا جائے۔ ختم نبوت دمان ہے کہ سنت رو آخری سمجھا جائے۔ ختم نبوت دا تقاضا ہے کہ نبی پاک تو بعد کوئی امام نہ بنایا جائے۔ ختم نبوت دا تقاضا ہے کہ نبی پاک تو بعد کوئی پیر نہ بنایا جائے۔ پیر بھی محمد مصطفیٰ، رہبر بھی مصطفیٰ، حکیم الامت بھی مصطفیٰ، امیر شریعت بھی مصطفیٰ، متابعوں نے، مقتداویوں نے، پیشوا بیوں نے، رہبر بیوں نے، رانما بیوں نے، امام بیوں نے، روح دے امام بیوں نے، جسم دے امام بیوں نے، عقیدے دے امام بھی مصطفیٰ نے، عمل دے امام بھی مصطفیٰ نے، نماز دے امام بھی مصطفیٰ نے، روزے دے امام بھی مصطفیٰ نے، حج دے امام بھی مصطفیٰ نے، زکوٰۃ دے امام بھی مصطفیٰ نے، خوشی دے امام بھی مصطفیٰ نے، غمی دے امام بھی مصطفیٰ نے، تجارت دے امام بھی مصطفیٰ نے، طہارت دے امام بھی مصطفیٰ نے، ایمان دے امام بھی مصطفیٰ نے، میری زندگی دے لمحے لمحے دے امام محمد مصطفیٰ نے، صبر و حضرت امام محمد مصطفیٰ نے، دنیا دے امام بھی مصطفیٰ نے، قبر دے امام بھی مصطفیٰ نے، حشر دے امام بھی مصطفیٰ ہے۔ سنو جنت کے بھی امام ہیں تو محمد مصطفیٰ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پوچھیا کرو جدو نماز شروع کر دو کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز شروع۔ ہن بندہ نماز پڑھنا آیا کھڑا ہو گیا تے آندہ خاص نیت کرنا اس نماز دی، نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے 4 رکعت نماز وقت عشاء تے موکی تا قبلہ شریف پہ سمام دے اللہ اکبر جدوں بندہ پڑھن لگے اس ویلے ہاتھ پھڑ لے کرو بندے دا تے ہاتھ جوڑ کے کرو اللہ دا واسطہ ہے۔ یہ جڑی تو نیت زبان نل کی تھی ہے، ایک کیڑی کتاب ہے جو لکھی ہے اس کتاب کا حوالہ دے، اللہ کی قسم مر سکتا ہے کتاب کا حوالہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے محمد مصطفیٰ کے نہیں ہیں۔ اگر رسول پاک کے ہوتے تو عربی میں ہوتے، پنجابی میں ہونا دلیل ہے کہ یہ الفاظ محمد مصطفیٰ کے نہیں ہے۔
رسول پاک جب آتے نماز کے لیے اللہ اکبر، بس زبان سے عربی میں نیت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ نیت زبان نال ہوندی ہے نہیں، نیت دل دے اندر ہوندی ہے. زبان نال اقرار ہوندا ہے، اکھ نال بندہ ویندا ہے، کن نال بندہ سندا ہے، منہ نال بندہ بولدا ہے تے دل نال بندہ نیت کردا ہے. دل اندر نیت ہوندی ہے، زبان تے آوے نیت نہیں رہندی، انہوں اقرار آندے نے، انہوں اقرار آندے نے، نیت نہیں آندے. نیت دل دے ارادے نوں آندے نے. اندر ہے تے نیت دل دے وچ تے نیت باہر آ گئی ہے، نیت نہ رہی، اقرار ہو گیا ہے. لہذا نیت دل دے فعل زبان دا فعل نہیں. نیت اے ہوندی ہے دل اندر ہوندی ہے کہ نماز اللہ لئیے. نماز کیا دے لئیے؟ ایک بندہ کہنے لگا نہیں نیت کرنی چاہیے. میں کیوں؟ میں کہ نیت ہونی چاہیے، کرنی نہیں چاہیے. آدھا نہیں نیت کرنی چاہیے. دسنا تو نہیں نماز کیڑی ہے، وقت کیڑا ہے، میرا منہ کیڑے پاس ہے، دسنا تو چاہیے. میں کہ کینوں؟ جنے اپنے آپ نو. میں کہ اپنے آپ نو تو پتہ ہوندہ ہے. جنے نہیں اللہ پاک نو. میں کہ اللہ پاک نو تو پہلے ہی پتہ ہے. جنے پھر بھی کسی نہ کسی نو دسنا ہی چاہیے ہے. بدعت بول دیئے کہ میں بدعت ہاں، بدعت آپ آن دیئے میں بدعت آپ بول دیئے میں بدعت ہاں، بدعت آپ بول دیئے میں بدعت ہاں. اگر نبی پاک نے الفاظ پڑھے ہوندے تے کم از کم پشتو چ نہ ہوندے، پنجابی چ نہ ہوندے، سندھی چ نہ ہوندے، جناب ترکی زبان چ نہ ہوندے، انگریزی چ نہ ہوندے، کسی اور زبان چ نہ ہوندے، عربی چ ہوندے. کیونکہ ساری نماز عربی اندر الفاظ بول دے نے کہ اسی بدعت ہاں. جدوں بدعت آ گئی عمل گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. نماز شروع کیجئے. اللہ اکبر. ہاتھ باندھیے. بس نیت دل کے ارادے کا نام ہے. قبلہ کی طرف اپنی انگلیوں کو ہاتھوں کو اٹھائیے. یہ حدیث ہے. انگلیاں اس طرح ملی ہوئی نہ ہوں، جڑی ہوئی نہ ہوں، اس طرح نہ زیادہ کھلی ہو. بس اپنے حالت میں انگلیوں کو کھولیں اور کانوں کے لو کے برابر یا کندھوں کے برابر ہاتھ کو اٹھائیں. یہ انداز دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ انداز، یہ جو نماز کوئی ایسے شروع کرتا ہے، کوئی ایسے شروع کرتا ہے، یہ سارے انداز جعلی ہے. ایک ہی انداز ہے حدیث میں، وہ یہ حسب من کے بھائیے. کھولیے بخاری. اللہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. بخاری کھولیے، پڑھیے. یہ ہے ہاتھوں کا طریقہ، اٹھانے کا طریقہ. اٹھائیں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، یا یہ جو کان کے ہیں لو اس کے برابر ہو. اس کو ٹکرانا، انگوٹھے لگانا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ دین ہے، مزاق نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے کہ یہ کام جوتے کا نہیں چلتا تو کپڑے کی دکان کھولو، کپڑے نہیں چلتا تو کرانا کھول لو. یہ اسلام ہے. اس وقت تک کوئی عمل نہیں کر سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کی مہر نہ ہو. یہ دین ہے، شریعت، مزاق نہیں ہے. توجہ. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سینے پاک دے بننے نے، پھر سینہ پاک دے بن کے آپ پڑھ دے اللہ مباعد بینی و بین خطایا. بخاری اندر حدیث پاک ہوندی ہے. نبی پاک کو پوچھے گا محبوب جی تکبیر تحریمہ تو بعد قرات شروع کرن تو پہلے تھوڑی دیر چپ رہن دیو، کی پڑھ دیو؟ فرما میں اللہ مباعد بینی پڑھنا. یہ دعا پڑھن تو بعد اعوذ باللہ پڑھی، اعوذ باللہ پڑھن تو بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھن تو بعد باواز بلند آمین کہیے. سری نماز سری آمین، اونچی نماز اونچی آمین. جڑی قرات جناب رکعت جاری ہے وہ دے وچ آمین بھی جاری، اونچی آمین. جدو دعا اونچی ہوئے گی تے آمین بھی اونچی ہوئے گی. دعا دل لے ہوئے گی تے دعا آمین بھی دل لے ہوئے گی. زور اندر کدے اونچی آمین نہیں کہنی کیونکہ سورۃ فاتحہ دل لے چھے. اثر اندر کدے بھی اونچی آمین نہیں کہنی کیونکہ دعا دل اندر ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے لیکن آمین دل اندر ہے کیونکہ فاتحہ دل اندر ہے. جدو مغرب دی پہلیاں 2 رکعتاں آ جانی ہے، عشاء دیاں 2 رکعت پہلیاں یا فجر دیاں 6 رکعت. جدو دعا امام اونچی کہے گا الحمدللہ رب العالمین. پھر جدو سورۃ الفاتحہ مکائے گا امام بھی اونچی آمین کہے، تسی بھی اونچی آمین کہو. محبوب جی کی ملے گا آمین کہن نال؟ سنو بشارت، سنو خاتم النبیین دی زبان تو سوارت جناب. بشارت سنو، اعلان سنو، خوشخبری سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے تسی آمین آن دے ہو فرشتے آسمان تے آمین آن دے.
جدو تسی زمین تے آمین کہندے ہو فرشتے آسمان تے آمین کہندے محبوب جی کی ہوئے گا فرمایا جی دی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا آمین کہنے اللہ گناہ معاف فرما دیں جناب آمین کہیے پھر جناب آگے امام دی قرآن سنیے قرآن سنن تو بعد رکوع پہ جائیے رفع الیدین کے ساتھ رکوع پہ جائیے رفع الیدین کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 400 سے زائد حدیث ہے رکوع پہ جائیے رفع الیدین کے ساتھ بخاری میں ہے 5 حدیث مسلم میں 6 حدیث کہ نبی علیہ السلام جدوں رکوع جان دے رفع الیدین فرمان دے جدوں رکوع تو سر اٹھان دے رفع الیدین فرمان دے تے ملے گا کہ عقبہ بن عامر حدیث تیراوی نے مجموع زوائد اندر حدیث ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا نماز اندر ایک واری رفع الیدین کر دے اللہ نو ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرمان دے یہی وہ سنت ہے عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ افغانستان میں تھے وقت کے حاکم نے بلایا کہ رفع الیدین چھوڑ دو ہمارے ملک میں فساد پھیلتا ہے یا ملک چھوڑ دو یا رفع الیدین اور آمین اونچی کہنا چھوڑ دو عبداللہ غزنوی رحمت اللہ نے فرمایا تھا اے کابل کے بادشاہ ملک چھوڑ سکتا ہوں رفع الیدین نہیں چھوڑ سکتا چھوڑ کے آگئے تھے پاکستان ہندوستان میں آپ کی جماعت کے سربراہ رہے عبداللہ غزنوی داؤد غزنوی یہ ہے وہی لڑی چلی آ رہی ہے جنہوں رفع الیدین کی وجہ سے ملک چھوڑ دیا تھا سنت مصطفیٰ نہیں چھوڑی تھی کتنے ہی وہ لوگ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں جب بزرگ رہتے ہیں میں اسے ملا وہ کہنے لگا جی میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے دے ہاتھ تھلے لٹکے ہوئے کہنے لگا میں نماز میں ہاتھ باندھ بھی نہیں سکتا رفع الیدین بھی نہیں کر سکتا میں افغانستان میں طالبان کی قید میں رہا میں رفع الیدین کرتا تھا وہ طالبان مجھے مارتے تھے سوٹیوں کے ساتھ رفع الیدین کیوں کرتے ہو اللہ نے وہاں سے مجھے چھڑایا لیکن میرے دونوں ہاتھوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے اب میں رفع الیدین کر نہیں سکتا مجھے بتاؤ میری نماز ہو جاتی ہے جب میں رکوع پہ جاتا ہوں دل کرتا ہے کاش میرے ہاتھ ٹھیک ہوتے اور میں رفع الیدین کرتا میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے میں نے کہا بزرگوں پریشان نہ ہو ہمیں رفع الیدین کرنے سے بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو تمہیں اس نیت کا اجر و ثواب ملتا ہے یہ معمولی سنت ہے اس سنت پر مجادلے ہوئے مباحثے ہوئے مناظرے ہوئے آج بھی مناظرے مباحثے نیٹ پر موجود ہیں پڑھیے سنیے دیکھیے ایک میدان بتلائیے جہاں اہل حدیث نے دلائل کا غلبہ نہ ہو ایسی سنت ہے جس پر 400 سے زیادہ حدیث ہے 1 2 3 4 کی بات نہیں ہے سینکڑوں حدیث ہے بخاری ہو مسلم ابو داؤد و نسائی ترمذی ابن ماجہ میں اور میں دعویٰ کرنے لگا اور پوری ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں پوری دنیا سن رہی ہے بڑے علماء بھی سنتے ہوں گے چھوٹے بھی سنتے ہوں گے پڑھے لکھے سنتے ہوں گے ہر مسلک کے لوگ سنتے ہوں گے مجھے قسم رب اکبر کی مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو بیٹھا ہوں ایک صحابی رسول 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو اور مجھے اتنا کامل یقین ہے میں کہا کرتا ہوں قرآن پاک کو لاؤ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ میرے سر پہ رکھو نبی علیہ السلام نے ایک رکعت بھی زندگی بھر کبھی رفع الیدین کے بغیر میرے محبوب نے بھی نہیں پڑھی آپ نے امام بخاری نے دعویٰ کیا جد رفع الیدین میں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین نہ کرتا ہو رب کی زمین پر ایک وہابی ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین نہ کرتا ہو یہ حسن ہے نماز کا جمال ہے نماز کا خوبصورتی ہے نماز کی شان ہے نماز کی اللہ کی قسم جب سفر میں ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے اور لپک کے اس بندے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں یقین ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرے گا ہی وہ جس کو اللہ نے عقیدہ توحید کی نعمت دی ہوگی یہ اہل توحید کا شعار ہے علامت تعبین کرتے ہیں تبا تعبین کرتے رہے ہیں اتنا عظیم سنت تو ہے کہ امام بخاری جیسے شخصیت کو رفع الیدین پر الگ کتاب لکھ کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ یہ میرے محمد کی سنت فرمایا ماں کا ناراض نہیں چلو آخرت واللے آنا ما کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. سنو رفع الیدین والی عظیم سنت جنہوں سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کیتا ہے بخاری اندر، مالک بن حویرث نے بیان کیتا ہے بخاری اندر، عبداللہ بن عمر نے بیان کیتا ہے پھر مسلم اندر، وائل بن حجر نے بیان کیتا ہے صحیح مسلم دے اندر، سیدنا علی نے بیان کیتا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ اندر، سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیتا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ اندر، سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیتا ہے مجموع الزوائد اندر، اور عقبہ بن عامر نے بیان کیتا ہے جناب سنن دارمی اندر اور مجموع الزوائد اندر. آگے بڑھئے سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو داؤد اندر، مالک بن حویرث بیان فرما رہے ہیں صحیح البخاری اندر، سیدنا عمر فاروق بیان فرما دینے نصب الرایا پہلی جلد دیئے 416 نے آخری سطر تے کتاب دا پاسا کھبا پاسا بھی ان تو انداز چھوڑا ہے لین بھی تو انداز چھوڑا ہے آخری لین ہے 416 صفحے دی آخری لین ہے کتاب کھولو گے تو کھبا پاس ہے تے صفحہ 416 ہے تے پہلی جلد ہے تے جلد پاس ہے ورکا پرتو تے 417 صفحے دیا پہلیاں دو لینا پڑھو. عمر فاروق فرماتے ہیں نبی پاک ہمیں رفع الیدین والی نماز پڑھاتے تھے. تے جے حجر سمجھنا آئے السنن الکبریٰ للبیکی اٹھاؤ تیسری جناب پہلی جلد دوسری جلد اٹھاؤ 73 کھولو تے کتاب دا کھبا پاس ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کو پوچھا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میں کیوں نہ کرا صلیتو خلف رسول اللہ، میں رسول اللہ دے پچھے نماز پڑھی میرا نبی میں رفع الیدین کردہ سی. لوگوں انج منو جے میں خوشی نہ چاہتا میرے معبود دی اطاعت کیجئے. آؤ میں حدیث وال بات لے آواں تے بعد میں اختصار وال لے آواں ختم کرن طرف لے کے آواں. ایک حدیث سنو میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام محبوب دی سنت نال عطان کیویں بیان کرتے ہیں. اے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ توجہ میرے طرف رہے اور بات غور فرمانا پلے باندھ کے بات لے جانا پیغام. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے اجتماع اندر اعلان کیتا میرے صحابہ ایک بندہ ہے مکہ مکرمہ اندر جدا نام ہے خالد او کافر ہے بہت بڑا دہشت گرد ہے. انہیں چند گنڈے کٹھے کیتے نے اور انہیں پروگرام بنایا ہے اسا اچانک مدینے تے اندر جانا ہے حملہ کرنا ہے تے کسے طریقے میں موقع پا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے شہید کر دینا ہے. اے انہیں پروگرام بنایا ہے. میرے صحابہ کوئی ہے جڑا توڑے چو بندہ قربانی دے وے اس خالد نو میرے کل پہنچن تو پہلے قتل کراوے. پورے اجتماع اندر کھڑے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا محبوب جی میں جانوں تیار ہاں. فرمایا جاؤ عبداللہ جاؤ. جی یا رسول اللہ حکم کتھے ملے گا وہ بندہ؟ فرمایا جب تم مکہ جائیں گا عرفات ہی پہنچیں گا عرفات تو اگے گزرے گا تے اگے وادی اورنا اس وادی اندر ایک پتھر ہے اس پتھر دے تھلے وہ بیٹھیا ہوئے گا وہ بندہ محبوب تیری زبان نبوت پہ قربان. نشاندہی کی کیونکہ اسمان سے وہی کے بغیر تو محمد مصطفیٰ بولتے ہی نہیں. سیدنا عبداللہ بن انیس آئے نے توجہ میرے ور رہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ آئے جو وادی اورنا دے قریب آئے ویکھے آئے وہ بندہ ایویں کچھ بندے لے کے بیٹھا ہوئے ہوتے جناب ہونا پروگرام بنائے منصوبہ بنائے ہے. عبداللہ بن انیس فرما دینے جدوں میں انہیں کل پہنچی آتے میں نے میں خیال آیا کہ نماز عصر دا ٹائم ہو گیا ہے کہ میری نماز عصر نہ رہ جائے. میں جدوں کافرہ کل جاواں گا الجھاؤ ہو جائے گا لیٹ ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی کہ نماز نہ رہ جائے. لہذا جے نماز پڑھنا وہاں تے سامنے کافر نے وہ ویکھ لین گے کہ بندہ مسلمان ہے. کیونکہ پرانے زمانے جڑا نماز پڑھے آنا انہوں کافر کی آندے ہے. توجہ پرانے زمانے دی نہیں گل کر پرانے زمانے دی پرانے زمانے اندر جڑا نماز پڑھے انہوں کافر کی آندے آئے تے جڑا نماز نہ پڑھے آئے انہوں مسلمان کی آندے آئے. نہیں آپ پہ ہی صحیح لگ رہا ہے میں نے فتوہ لا رہا پرچہ توڑے تو ہوئے میرے تو نہ ہوئے. پرانے زمانے جڑے کافر آئے او جدو مسلمانہ نماز پڑھ دے ویندے آئے او کی آندے کون نے
تے جڑے مسلمان آئے وہ جدو کافر نے ویندے آئے تو نماز نہ پڑھ دے تھے وہ کی آندے آئے اے کافر نے تے ہون جڑا پڑھے وہ بھی مسلمان ہون رلوی مخلوق ہے اکٹھے پڑھے تے وہ بھی مسلمان ہے نہ پڑھے تے انہوں بلا کافر کہہ گئے ویکھو وہ کہے گا تو اڑیا ساتھ نسلہ کافر ہے اسی کیوں کافر ہوئی ہے نماز پڑھی ہے یا نہ پڑھی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سوچیا کی کرا نماز رہ جائے گی لیکن جے پڑھا تے کافر سمجھ جائے گا کہ نماز پہ پڑھ دے حضرت مالیا حضرت عبداللہ بن انیس فرماندے نے کہ میں ترتیب سوچی کیوں نہ چل دیاں نماز پڑھ لواں ایویں چل دیاں اشارے نہ نماز شروع کر دیتی ہے نماز دے بھی ایک طریقہ ہے نماز خوف دا صلاۃ خوف دا امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث لے آندی ہے تے اتے باب بنے ہے کہ خوف دی حالت اندر چل دے نماز پڑھنا بھی میرے محمد صحابہ دا طریقہ ہے نماز مکمل ہو گئی ہے توجہ میرے وار رہے نماز ادھروں مکمل ہوئی ہے اثر دی کو سامنے آواز آئی ہے خالد جڑا دہشت گرد کافر بیٹھا ہے کہنے لگا کون ہو تم عبداللہ بن ناصر عرب کا جوان ہوں کیسے آئے ہو سنا ہے تم نے محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہے جی تو میں بھی تو انال ساتھ دیونا چاہنا میں نے بھی نعرہ لا لو انہاں کہ با مفت بغیر کیسے فیس تو دہشت گرد لبدہ پہ ہور کی چاہیے آجو وہ بھی آگے بہ گئے سیدنا عبداللہ فرمان جدو رات پہ گئی اندھیرا چھا گیا میں سمجھا ان میری تلوار دے تھلے آگئے ہیں خالد میں تلوار کڑی تے ماری انہوں گردن دے ہوتے گردن اتر گئی تے میں دوڑ پیا دوجے دے ساتھی میں نے پھڑن دی کوشش کی تھی میں لیکن اندھیرا سی نکلن اندر کامیاب ہو گیا کچھ دن بعد میں مدینے پہنچیا ویکھیا محبوب مسجد نبی صاحبہ سامنے بیٹھے ہوئے دوروں ویکھ کے نبی پاک نے فرمایا میرے صاحبہ ویکھ لو انہیں لگ دے جو عبداللہ کامیاب ہو کے آگئے نبی علیہ السلام اٹھے آگے بڑے عبداللہ بن انیس نے پوچھے ہم سینے نہ لایا فرمایا محبوب جی توڑ دشمنوں مار آیا مکایا مٹا آیا فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ بڑا کم کر آئے ہیں بڑا مار کا مار آئے ہیں اے انعام اندر ایک لاٹھی لیل انعام بچے میرے کو ایک لاٹھی لیل نہ شیلڈ نہ سونا نہ چاندی کی لڑنی لاٹھی لکڑ اے لیل عبداللہ بن انیس لاٹھی لے کے صحابہ کو لاگے حضور گھر چلے گئے صحابہ نے بوجھے عبداللہ کی لبے آئی انعام لاٹھی تو اے پوچھے ہی بھائی لاٹھی کی کرنی ہو سکے اے نہیں پوچھے حضور کو پوچھن دی ہمت ہی نہیں ہوئی نبی پاک دے ہاتھ تو ایک تنکا بھی لب جائے کائنات کے سارے خزانے قربان نبی دے ہاتھوں ملیے یار چلو لاٹھی صحیح حضور دی نشانی صحیح وہ کہنے لگے نہیں یار تنے پوچھنا دے جائیدہ ہی لاٹھی کس کام آئے گی کہنے لگا جی اجازت دے ہوتے میں پوچھا عبداللہ آئے دروازہ رسول پاک کھٹ آئے فرمایا محبوب بار آئے فرما عبداللہ پھر کیویں آئے محبوب جی تو سامن دیتی ہے نام اج لاٹھی صحابہ پوچھ دیں لاٹھی کس کام آئے گی میں توڑے کو پوچھے کونی لاٹھی کی کرنی ہے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ انہوں لاٹھی نہ سمجھی یہ رسول اللہ کی لاٹھی ہے یہ حضور کی نشانی ہے توڑے کو بھی حضور کی نشانی ہے کوئی نہیں ہونی جدو میں پوچھنی توڑے کو ہونی کوئی نہیں او تے حمام تے پئی ہونی توجہ ہے ماشاءاللہ سمجھ گئے ہو جڑی نشانی اتھے رکھ ہوندے ہو پئی اتھے ہی پئی ہو سی توجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ انہوں لاٹھی نام نہ سمجھی یا رسول اللہ اے تے عام نہیں توڑے ہاتھ پاک تو ملیے لیکن انہاں تے پوچھ سکنا وانا ہے کس کام آئے گی بڑا شڑا تے ہے نہیں کہ میں وہ لاٹھی پڑا فرمایا عبداللہ سنبھال کے رکھی لاٹھی یا رسول اللہ کس کام آئے گی فرمایا جدو قیامت دن ہوئے گا میری ساری امت اٹھے گی وہ پیران دے بال چل دی آئے گی تیرے ہاتھ دے جوئے گی لاٹھی میں دوروں پہچانا گا عبداللہ آ رہے
میں دوروں پہچان لگا میرا آ رہے ہے جنہوں میں نشانی دے آئے سا میں آواز دیا گا میرے صحابہ میرے ساتھیوں میری امت لوگوں عبداللہ کول میری نشانی انہوں اگے آن دیو اسی نشانی دے آیا تھا کہ قیامت والے دور سے پہچان کے تجھے اپنے قریب بلا کے بٹھا لوں گا حوض کوثر پہ عبداللہ اور کیا چاہتے ہو یہ نشانی ہے میری عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھی ساری زندگی لاٹھی ہاتھ رکھ دے سفر جان دے نال ہی رکھ دے سون لگ دے چرپائی چ رکھ دے موت آن لگی نا فرمایا میرے بیٹو اے لاٹھی رسول اللہ کی نشانی جدو میں فوت ہو جاؤں میں نے قبر دفناؤ میرے نال رکھ دینا میری لاٹھی یہ ہے رسول پاکی نشانی صحابہ کرام اتنی عقیدت اتنی محبت اتنا پیار لوگوں حدیث نال سنت نال ادا نال پیغمبر دی ادا نال پیغمبر دی علامت نال پیغمبر دی نشانی نال پیار کیجئے سنت نشانی ہے رسول پاک کی یہ اثار ہے رسول پاک کی یہ ادائیں ہیں رسول پاک کی سنت نو معمولی نہ سمجھو سنت نال پیار کرو سینے سے لگا کے رکھو ایک سنت پر مرو مٹو جیو سنت کے لیے مرو سنت کے لیے رہو سنت کے لیے جیو سنت کے ساتھ مرو سنت کے ساتھ سنت پر قائم رہو لباس سنت کے مطابق چلن سنت کے مطابق بیٹھک سنت کے مطابق خوشی سنت کے مطابق غمی سنت کے مطابق حجامت سنت کے مطابق ادا سنت کے مطابق آؤ میں آخر کی طرف بات لے کے ختم کرنے لگا ہوں توجہ فرمانا میرے محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کی تے اور تے جناب حنین وال جان لگے نے راستے تے رات دوگت ہو گیا ہے اس حدیث نوٹ کرو توجہ کرو اور بات میں سے حدیث تے اختتام کرنے لگا نبی علیہ السلام نے کی فرمائے آپ جدو حنین وال تشریف لے کے جا رہے ہیں راستے دے اندر رات دوگت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ تے خیمے لا دو رات دوگت تے اگے سور پہاڑی ہے تے بڑا جنگلات سور راستے بھی بھولیا جا سکتا ہے لہذا اتھے بڑاؤ ڈالو صحابہ نے بڑاؤ ڈالیا خیمے لالو خیمے لگ گئے جدوں پہلا خیمہ لگان لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا پہلا خیمہ لائے ایک ادھے وچ کوئی بندہ نہیں روے گا ایک خیمہ ایک دن یا 2 دن یا 4 دن جتنے دن اسیتے ٹھہران گے خیمہ ساڑی مسجد ہوئے گا ایک رات بھی مومن مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تمہیں میسر ہو مکان کوٹھی اللہ دے اللہ کی قسم آپ کو نصیحت کرتا ہوں ایک دن بھی مسجد سے دور نہ رہنا وگن اولادیں بگڑ جائیں گی سنت ہے انبیاء کی کہ اولادوں کی رہائش مسجد کے قریب ہو نہیں پڑھتی نماز دین کے پر نہیں ہے ہو سکتا ہے کبھی ٹھوکر لگ جائے کم از کم اس کی عبادت گاہ تو اس کے قریب ہو ماحول ہوتے ہیں مسجد کے آثار ہوتے ہیں الذی بارکنا حولہ مساجد کے گردہ گرد برامتیں برستی ہیں برکات برستی ہیں مسجد کی رحمت برکت برستی ہو سکتا ہے کوئی چھٹا تو آڑے دے بھی پہ جائے تے اللہ مسجد میں آن دی توفیق دے دے قریب رہا کرو مسجد کے قریب قریب فرمایا اور سنو اہل حدیث کے ساتھیوں جہاں جہاں بھی ہو مسجد کھڑی کر دو جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنا دو چھپر بنا دو کچی بنا دو مرلے کی بنا دو نہ لبے جگہ کرائے پر لے کے مسجد کھڑی کر دو جماعت بن جائے گی اللہ بڑی مسجد بنانے کی بھی توفیق دے دے گا مسجد کے بغیر نہ رہو پنڈ ہکل لے ہو مسجد بنا دو کرائے دے لبے تاں بھی بنا دو چھپر بنا دو نہ لبو با ہون تنظیم آوے او پھر 2 5 10 15 20 لاکھ دیوے تے تاں ہی میں مسجد بناوڑی نا چھپر بنا دو کچی بنا دو علماء بیٹھے نے پوچھو کچی تے پکی مسجد نماز کنا فرق ہے کدی کسی حدیث پوچھی علماء کو کچی نماز مسجد ہوئے تو او دے وچ کنیاں نیکیاں گھٹ لب دیاں پکی مسجد کنیاں نیکیاں بعد لب دیاں ہو سکتا ہے کچی مسجد کا ثواب بھی زیادہ ہو سکتا ہے جتنا تکلیف اٹھاؤ گے اتنا ثواب ہوگا فرمایا یہ خیمہ مسجد ہوگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ خطرہ ہے کدے حنین والے رات نو حملہ آور نہ ہو جان جب پتہ لگ گیا ساڑھا لشکر آ رہے ہیں
کہ اچانک وہ پہلے حملہ نہ کر دین تو آڑے اندر کوئی ہے بندہ جڑا رات پیرے تے چلا جاوے اس پہاڑیوں تے چڑھ جاوے جا کے پیرا دے سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے فرمایا مابو جی میں پیر لی تیار فرمایا تو جائے گا پیرے تے جی یا رسول اللہ جا اپنا گھوڑا لے آ وہ اپنا گھوڑا لے آئے حضور نے کھایا یا رسول اللہ گھوڑا ہے فرمایا بڑا پلے ہوئے ہے بڑا عمدہ ہے بڑا پیار ہے اس گھوڑے ہوتے چڑھ جاتے جا کے پیرا دے توجہ فرمانا وزیر آباد دے دوستو شودرت لوگوں کی نبی پاک نے فرمایا اے انس جی یا رسول اللہ چڑھ جا گھوڑے تے سوار ہو جا اس گھوڑے تے چڑھ جا اس گھوڑے تے سوار ہو جا جا کے پیرا دے پھر سننا نبی پاک کی فرمائے اس گھوڑے تے چڑھ جا اور سوار ہو جا تے جا کے پیرا دے سیدنا انس چلے گئے گھوڑے پہ چڑھ گئے پیرے تے کھڑے ہو گئے اتے مطلوبہ جگہ تے پہنچ گئے اے میں رات نو گھوڑا پھرا رہنے ٹرا رہنے ویکھ رہنے اس پاس کوئی حملے دا خطرہ تے کوئی نہیں دل اندر ادھی رات خیال آیا گھوڑے تے چڑھیا تھک گیا وہاں تھوڑا دیر اتر جاواں تے اتر کے چہل قدمی کر لواں جدوں اترن واسطے ارادہ کیتا ہے پھر خیال آیا انس نبی پاک نے فرما دی گھوڑے تے چڑھ جا اترن دا ذکر حدیث کوئی نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے یہ ہے اطاعت یہ ہے اتباع یہ ہے پیروی یہ ہے ماننا محبوب کو کہ ذات بھی آخری ہے میرے محمد کی بات بھی آخری ہے نہیں اترے پھر ساری رات گھوڑے پہ چڑھے رہے سوار رہے نہیں اترے ساری رات ایویں گزر گئی گھوڑے ہوتے چڑھے رہے سوار رہے سویر ہو گئی نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھائی جماعت کروائی جماعت کران تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ سناؤ انس جی کوئی خیر وفیت دی خبر آئی انس آئے یا کو نہیں آیا محبوب جی انس سے کو نہیں آیا فرمایا اچھا پھر ذکر اندر مصروف ہو گئے سورج چڑھ گیا نبی پاک نے فرماؤ میرے صحابہ مبارک ہوئے انس دی خبر اسمان تو آ گئی ہے وہی آ گئی ہے خیر وفیت نالے تے تھوڑی دیر بعد آون لگائے صحابہ فرسا چہرے اٹھائے تے سامنے جھاڑیاں چیک سوار نمودار ہوا قریب آیا گھوڑے تو اتریا نبی پاک نے سلام پیش کیتا نبی پاک نے پوچھیا انس ویکھیا تھکاوٹ دیا سار چہرے تے نمودار فرمایا انس جی یا رسول اللہ رات نو گھوڑے تو اتر گئے سونا رات نو گھوڑے تو اتر گئے سونا انس کیا محبوب جی تو سا فرماسی سوار ہو جا اترن دا ذکر تے حدیث اندر نہیں سی تے میں اتریا نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے محبوب نے سنیا تے خوش ہو کے فرمایا آئے انس ساری رات گھوڑے تے چڑھے آ رہے ہیں سوار رہے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ ساری رات گھوڑے تے سوار رہے ہیں فرما ایک رات میری مرضی نال گزارن دی وجہ تو خوش ہو جا اللہ نے تیرے تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے جہاں تنو اللہ نے جنت دے چھوڑیے اگو صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی اے بشارت مستقل ہے یا عارضی ہے عارضی کیویں فرمایا جے تسی دنیا تو چلے جاؤ تے مگر میرے کولوں کوئی گناہ بھی تے ہو سکتا ہے کہ تے پھر نہ پکڑیا جاواں فرمانا سن لے آج تو بات تیرے کولوں جتنے گناہ ہو جان ایک رات تو انج گزاریے جویں میں محمد چاندہ سا جہاں تیرے تے جنت واجب ہو گئی ہے لوگوں انج پیار کرو حدیث نال سنت نال ادھی ذات آخری ہے پیغمبر دی بات آخری ہے تاہی نبی پاک نے جاندے واری کی فرمایا سی آخری حدیث سن لو تے سے تے اختتام کرنے لگا نبی علیہ السلام امت نو ایک دن الوداع کرن لگے میں الوداعی مصطفیٰ نے جڑی حدیث پڑھی ہے وہی حدیث پڑھ کے الوداع ہونا چاہنا تو آنے تو نبی علیہ السلام منا اندر نے خطبہ دے رہا نے جدوں آپ نے آخری زندگی دا پہلا تے آخری حج کیتا ہے نبی علیہ السلام نے ضرورت سمجھی کہ صحابن کو نصیحت کر دیا اور کئی طریقے سمجھائے خذو انی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا اور میرے صحابہ میرے کل حج دے طریقے سکھ لو ہو سکتا ہے میں محمد اگلے سال دنیا تے نہ ہوا اور ایک اور کئی مسائل بیان فرمائے خطبہ حجۃ الوداع تے مشہور حدیث کی کتاب اندر او دا ایک حصہ سننے بن ماجہ اندر خطبے دا آخری ایک حصہ سن لو عرفات کا پیغام سن لو نبی کا پیغام سن لو آخری پیغام سن لو الوداعی پیغام سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا
انی فرطکم علی الحوض، خبردار صحابہ ہو سکتا ہے میں دنیا تو چلا جاواں، میرے جان تو بعد پریشان نہ ہونا کہ ساڑا نبی کتھے چلا گیا ہے، سانو اٹھا کے جگہ کے دل صاف کر کے سانو قرآن دے کے دین دے کے شریعت دے کے کتھے نبی پاں چلے گئے۔ الا انی فرطکم علی الحوض، میں توڑے تو پہلے میرے تے موت دا جدو پیغام آئے گا میں چلا جاواں گا، پریشان ہونا۔ انی فرطکم علی الحوض، میں توڑا فرط ہواں گا، حوض کوثر تے بے کے توڑا انتظار کروں گا، جلدی آیا جے۔ میرے علم دے مطابق اس تو دردناک حدیث کوئی نہیں۔ نبی پاک نے بڑی بڑی پیاری حدیثہ بیان فرمائیا نے، میرے علم دے مطابق سب تو دردناک حدیث ہے جدے وچن محبوب نے فرمایا الا انی فرطکم علی الحوض، خبردار میں توڑا فرطاں۔ فرد کنوں آندن؟ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تے جنازہ پڑھ دے ہو تے جنازے دعا آندے ہو اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا۔ فرد کون ہوندہ ہے؟ فرد ہوندہ ہے جڑا چھوٹا جا بچہ فوت ہو کے پہلے چلا جاندے اللہ دے ہاں، جدوں اے والدین مواحد فوت ہو کے قیامت دا دن آئے گا، یہ جڑا بچہ ہے اے والدین تو پہلے جنت دے بوئے اگے جا کے اپنے والدین دا انتظار کر رہا ہوئے گا۔ انہوں فرد آندن کہ اے اللہ اس بچے نو فرد بنا دے، اللہ اس بچے نو تے کھڑا کر دے کہ ساڑا انتظار کرے۔ یہ دعا ہوندی ہے جنازے اندر۔ فرد دا معنی سمجھا لگا جے انہیں سمجھ نہیں آئی تے فرد کنوں آندن؟ فرد اس فورس نو آندن جنہیں جلسے دا انتظام انسلام کیتا ہے، تسی آئے نہیں سوتے مولوی اجے آئے نہیں سندے پہلے انتظامات جنہ کیتے، انہوں نے فرد آندن کہ انہوں پہلے بے جناب کرسیاں بچھا رکھیاں، قالینہ بچھا رکھیاں، جلسے دا انتظام انسلام کر رکھیا۔ ہن دسو جے مولوی سارے نہ آندے تو سا خوش ہوڑائی نہ بٹایا نہ گھر لگ گیا تے بندیاں دے انتظامیہ دے چہرے مرجھا جاونے آئے تے جے مولوی آ جاندے تے تُسی سنن والے نہ آندے تامی پرشان انتظامیہ، تے جے علماء نہ آندے تامی انتظامیہ پرشان، چہرے ویکھن والے ہوندے گلنا جناب انہاں دے اثار چہرے دے ویکھن چہرے سیاہ ہوندے شرمندہ ہوندے۔ جے اے مثال بھی سمجھ نہیں آئی اور آسان مثال دے کے سمجھانا شاید کہ تیرے دل اندر یہ بات اتر جائے۔ بچی دی شادی ہوئے، نکاح دا دن ہوئے، رخصتی دا دن ہوئے، کارڈ چھپ جانتے برادری ونڈے جان تو بعد کناتاں لگ جان، ترپان لگ جائے، کھانے پک جان، تیار ہو جان، کرسیاں لگ جان، برادری جڑے بچی والوں مہمان آنے سارے آ جان، آگے بیٹھے نے جی کیوں بیٹھے ہو جی برات دا انتظار ہے، دوپہر تے ہو گئے برات کو نہیں آئی، 3 ہو گئے برات کو نہیں آئی، کی ہو گیا برات نو پچھو فون کرو، فون کیتا ہے اگو جواب آئے اسی پہلے توڑا فون ویسے نہیں سی چوک رہا ہے، ہون گال لے ہوئے کیا ساڑا تو کا رشتہ کرنا پروگرام ہی کوئی نہیں، اسی نہیں آواں گے۔ ہن دسو اس بچی دے باپ دی حالت کی ہوئے گی، چہرے دی کیفیت ویکھن والی ہوئے گی، برادری سامنے بیٹھی کی نقصے بچی کیوں نہیں آئے، کی وجہ بنی ہے، کیوں انکاری ہو گئے، کھانے پکے رہ گئے، تیار ہوئے رہ گئے، مہمان آئے کوئی نہ۔ نبی پاک فرماتے الا انی فرطکم علی الحوض، میرے صحابہ میں جا رہا ہاں تہاڈا حوض کوثر تے انتظار کراں گا، حوض کوثر تے پہنچ کے انتظار کراں گا، انتظار کراں گا، برتن لگوا رکھاں گا، برتن سجوا رکھاں گا، حوض تے تیاری کروا رکھاں گا، اتھے میں انتظار کراں گا، خبردار میں جا رہا ہاں حوض تے انتظار کراں گا، جلدی آیا جے تے ضرور آیا جے تے میری فرما برداری کر کے آیا جے، فلا تسودوا وجہی۔ دردناک الفاظ سن لو، ترجمہ ہو نہیں سکتا، معنی ہو نہیں سکتا، جے میں لغوی معنی کراں لفظی معنی کراں پورے وزیر آباد آگ لگ جائے، ہو کی گیا ہے، ویکھو گستاخی ہو گئی ہے نبی پاک دی، کنہ لفظاں دا کی معنی ہو گیا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچانا مقصود ہے۔ فلا تسودوا وجہی، فلا تسودوا وجہی، فلا تسودوا وجہی، میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا
قیامت دا دن ہوئے گا بہت سارے برتن لگوا رکھاں گا کہاں گا یا اللہ میرے امتی زیادہ ونن لکھا کروڑا ونن برتن رکھوا دیو برتن رکھوا چھوڑاں گا آپ خورے سارے رکھے ہوں جناب موجود ہوں گے پیالے موجود ہوں گے انج نہ ہوئے میں بیٹھا رواں تے تسی آو کوئی نہ فلا تو سوّدو وجہی اللہ دی قسم ہے سوچو نہ لفظاں دا معنی پوچھیا جے علماء کولو کی معنی سی نہ لفظاں دا نبی پان انتہا کر چھوڑیے فلا تو سوّدو وجہی میرے چہرے دا خیال رکھنا حیا کرنا میں کہتے حوض کوثر تے بیٹھے ہی نہ رواں تے تسی آو کوئی نہ تے اللہ نو پوچھا یا اللہ میرے امتی کتھے گئے نہ آئے کوئی نہیں آنے زیادہ سن آئے تھوڑے نے پیالے بچے پہنے اللہ فرمائے محبوبہ جنہ دے انتظار چو تے نافرمانی کر کے جہنم میں جا چکے کنن سوچ رہو نہ کوئی نہیں جے آونا فلا تو سوّدو وجہی فلا تو سوّدو وجہی جدو رب دسے گا انہاں کوئی نہیں آونا تو میں اس ویلے کی ہواں گا فلا تو سوّدو وجہی میں نے شرمندہ نہ کرنا اللہ دے سامنے انتہائی ہلکا معنی کر رہے ہوا مجھے شرمندہ نہ کرنا رب کے سامنے میں ندامت نہ اٹھانی پوے میرا چہرہ پریشان نہ ہوئے فلا تو سوّدو وجہی کہ تسی نہ ہوتے میں شرمندہ ہوا شاید توڑے دل تک بات نہیں لگی پہنچی سچ کے علامہ اقبال مرحوم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور کمال دی لکھی ہے اپنے اشعار اندر اپنے کلام اندر چونکہ اشعار تے میں پڑھدا نہیں ہوندہ لہذا مفہوم سن لو علامہ اقبال نے اسی درد دا اظہار کر دے ہو کہن لگے اے میرے اللہ تو غنی از ہر دو عالم فقیر اس شعر دا پہلا جملہ تنتا سنایا ہے تاکہ مفہوم سمجھاؤ اے اللہ تو دو جہان تو بے پروائے میں فقیر و محتاج وہاں تنو پوچھن والا کوئی نہیں این نہیں ہو سکتا کہ قیامت دا دن ہوئے بغیر حساب دے تو جنت دے چھوڑیں یا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا تو حساب نہ لے اور حساب کے بغیر ہمیں جنت دے دے اور اگلی بات جڑی فرمائی ہے فرمایا میرے اللہ جے دعا قبول نہیں تے تو سا حساب لینا ہی ہے حساب لینا ناگزیر ہو جائے اے اللہ پھر دوجی دعا قبول کر لو جے پہلی نہیں تے دوجی تے قبول کر لو پہلی دعا ہے بغیر حساب دے جنت دے دے تے جے دعا قبول نہیں حساب لینا ہی چاہو میرے اللہ پھر ایک دعا تے قبول کر لو آج نگاہ مصطفیٰ آج نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر اتنی دعا تے قبول کر لو نبی پاک دے سامنے حساب نہ لینا شرم آئے گی رسول پاک کے سامنے حساب نہ ہو شرم آئے گی یہ تم مانتے تھے مجھے تم کلمہ پڑھ کے میری نافرمانی کرتے رہے ہو لہذا مجھے شرم آئی اللہ کہیں نبی سے سائیڈ پہ کر کے مجھ سے حساب لے لینا حضور کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی میں پوچھتا ہوں اہل حدیث و موحد و توحید پرستو تمہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں تو شرم کرنی چاہیے گناہ کرتے ہو یہ سوچنا چاہیے کس کی نافرمانی کرتے ہو جس جیسا اللہ نے اپنی زمین پر پیدا ہی کوئی نہیں کیا وہ کون ہے محمد مصطفیٰ ہے جنت ان کے ساتھ وابستہ ہے آخرت ان کے ساتھ وابستہ ہے ان سے وفا کیجیے اور وفا پر زندہ رہیے اسی پر مریے اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین احباب تشریف رکھیں بھائی خصوصی دعا ہوگی میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بیماروں کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے بغیر نام لیے بغیر دعا ہوگی اسی لیے اسی طرح جو فوت شدگان اللہ سب کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے تعاون کیا معاونین اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے بیٹھ جاؤ جنہیں منگنی جنہیں نہیں منگنی چلے جاؤ جلدی جلدی ماشاءاللہ نکل جاؤ تاکہ ساڑھی تے قبول ہوئے یوتھ فورس جوانا واسطے
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جتنے بھی اس مسجد کے متعلقین بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما، محترم عبدالحمید صاحب جو فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ جتنے بھی ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اے میرے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں وہ نعمت عطا فرما دے، اللہ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے تیرے بندے ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشانیوں میں جکڑے ہوئے تیرے بندے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، مال میں قربار میں اللہ برکتیں عطا فرما دے، رزق حلال وافر عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، اللہ ان اپنے سارے بندوں کو رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ جو سنائے عمل کی توفیق عطا فرما، یوتھ فورس کے جوانوں نے جو پروگرام سجایا اللہ ان کی محنت قبول فرما، اللہ ان کی دن دگنی رات چگنی اللہ انہیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی نیک تمناؤں کو خواہشات کو چاہتوں کو اللہ پورا فرما دے، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے، اللہ جو ہم نے سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سنانا ہمارا کام ہے، دلوں کا پھیرنے والا تو ہے، اللہ ان لوگوں کو دلوں کو پیغمبر کی سنت کی طرف پھیر دے، اللہ اس پورے اجتماع کے دلوں کو سنت کی طرف پھیر دے، اللہ ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا دے، اللہ اسی پروگرام کو ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا دے، اللہ جو تیرے بندے دور دراز کا سفر کر کے آئے قبول فرما، اللہ شام میں برما میں کشمیر و افغانستان میں تیرے بندے پریشان ہیں مجبور ہیں اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ سعودی عرب حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے بچا لے، دہشت گردوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، ان کے عزائم کو توڑ دے، ہمارے ملک میں امن دے دے، اللہ ہمارے ملک میں امن دے دے، سکون دے دے، ہماری جان اور مالوں کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک میں ہماری جان مال عزتوں کو محفوظ فرما دے، امن عطا فرما دے، جو ہمارے ملک کے امن کو خراب کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ انہیں اٹھا لے، اللہ انہیں ان کا خاتمہ کر دے، اللہ پورے ملک میں امن عطا فرما دے، یا اللہ پوری امت کو قرآن و سنت پر اکٹھا کر دے، فرقوں سے اللہ پوری امت کو بچا لے، قرآن پر حدیث پر دین پر شریعت پر اللہ اپنی وحی پر اس امت کو اکٹھا کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔